أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ شریعت میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون لوگ مراد ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے بارے میں اہل علم میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آل نبی سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، پھر ان میں بھی اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ آل نبی جن پر صدقہ حرام ہے وہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک خاص طور پر بنو ہاشم مراد ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آل نبی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور آپ کی ازواج مطہرات ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد قیامت تک آنے والے آپ کے پیروکار ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ آل سے مراد آپ کے امت کے متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ پہلے قول کی دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کھجوریں پکنے کے وقت آپ کے پاس مختلف کھجوریں لائی جاتی تھیں۔ مختلف لوگ کھجوریں لاتے یہاں تک کہ آپ کے ہاں کھجوروں کا ڈھیر لگ جاتا۔ حسن و حسین رضوان اللہ تعالی علیہم ان کھجوروں سے کھیلنے لگتے تو ان میں سے ایک نے کھجور پکڑ کر منہ میں ڈال لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے منہ سے کھجور نکال دی اور فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آل محمد صدقہ نہیں کھاتے؟ صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث ہے کہ ربیعہ اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ صدقات لوگوں کی میل کچیل ہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے حلال نہیں ہے۔ آپ کی اولاد اور ازواج کو آل محمد میں شامل کرنے کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ۔ صحیح بخاری اور سنن نبی داود میں یہ روایت موجود ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی ازواج مطہرات اور اولاد پر رحمت نازل فرما۔ امام ابن عبد البر نے موطا کی شرح تمہید میں ذکر کیا ہے کہ اس حدیث سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ آل محمد سے مراد آپ کی بیویاں اور اولاد ہے، اور اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ آل محمد کی تفسیر ہے۔ اسی طرح صحیحین کی ایک حدیث ہے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً، کہ اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رزق بقدر خوراک بنا دے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کی ہر دعائے مستجاب تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب پر صادق نہیں آتی، کیونکہ ان میں اس وقت بھی دولت مند اور صاحب وسعت تھے اور اب بھی ہیں، مگر ازواج ذریات پر یہ دعا بالکل صادق آتی ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں ان کا رزق بقدر خوراک تھا اور آپ کے بعد بھی یہی حال تھا۔ اگر کہیں سے مال آ جاتا تو ازواج مطہرات بقدر خوراک رکھ کر باقی صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ تیسرے قول کی دلیل یہ ہے کہ معظم اور متبوع شخص کی آل وہ ہوتی ہے جو اس کے طریقہ اور دین پر چلتی ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ قمر کی 34 نمبر آیت کریمہ ہے کہ الا آل لوط نجیناہم بسحر، ہم نے آل لوط علیہ السلام کو سحری کے وقت نجات دی۔ اب یہاں آل لوط سے مراد ان کے پیروکار ہیں۔ اسی طرح سورہ غافر کی 46 نمبر آیت کریمہ ہے کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ یہاں آل فرعون سے مراد اسی کے پیروکار ہی ہیں۔ اسی طرح واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہقی میں ایک حدیث ہے کہ آپ نے انہیں اپنے اہل میں شمار کیا، حالانکہ واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب میں تو بنو لیس بن بکر میں سے تھے، لیکن وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھے۔ چوتھے قول کی دلیل یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں ارشاد ہے کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، سورہ ہود کی 46 نمبر آیت کریمہ ہے کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اچھے اعمال والا نہیں ہے۔ امام ابن القیم نے جلاء الافہام میں اس موضوع پر مفصل بحث رقم کی ہے اور فرمایا کہ ان چاروں میں سے صحیح ترین قول پہلا ہے، کیونکہ اس شبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ان احادیث میں رفع کر دیا کہ صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر حلال نہیں ہے، اور آل محمد کو رزق بقدر خوراک عطا کر ان احادیث کے مضمون کو ملحوظ رکھ کر معلوم یہ ہوتا ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد عموم امت کو سمجھنا قطعاً غلط ہے،
مزید تفصیل کے لیے جلاء الافہام امام ابن قیم کی کتاب ہے، اس کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔